معصوم بعده ولا منصوص بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربیع الاول کے مہینے میں مساجد میں، چوک و چوراہوں میں، بازاروں میں ہر بندے کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور عشق کرتا ہے۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون اس دعوے میں سچا ہے، اور اس دعوے کے سچا ہونے کے لیے ثبوت کے طور پر کیا چیز پیش کرنی پڑے گی، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں یا قرآن سے پتہ چلے گا، یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلے گا۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے حضور سے محبت ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کا قرآن عشق رسول اور عشق خدا کے لیے کیا ذاتیہ اور کیا قانون متعین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، یعنی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لا محالہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یقینی طور پر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ضابطہ اور ذاتیہ قرآن نے بتایا: فاتبعونی، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو، تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جناب پہلا فلیکس چھپا کے لگانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو محبت رسول کا تقاضا سب سے پہلا تقاضا
اتباع ہوگی پھر دعوے کی ضرورت نہیں رہے گی. خوشبو بولنی ہوگی کہ جو کسی کو بتایا جائے کہ میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، بلکہ خوشبو وہ ہوتی ہے کہ خوشبو سننے والا پوچھے گی، بتائے کہ اس نے واقعہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو خوشبو خود بتائے کہ یہ خوشبو ہے. اللہ کی حضور سے محبت اس چیز کا نام نہیں کہ مجھے بتانا پڑے کہ میں نبی کا غلام ہوں، نبی کا محب ہوں، بلکہ محبت یہ ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ نبی کا غلام اور نبی سے محبت کرنے والا ہے. اور یہ پتہ کس سے چلے گا؟ اتباع رسول سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر یہی تو چیز تھی کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دنیا کا نقصان ہے یا دنیا کا نفع ہے. ظاہری طور پر دنیا کے اندر ہمیں دنیا کے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں، دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. بات اللہ کے حبیب کی آ گئی، بس آخری بات ہے. اس کے بعد اور کوئی بات ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. کچھ صحابہ مسجد نبوی کے دروازے پہ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ایسے تھے جو ابھی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم مسجد نبوی کے اندر تھا، ایک باہر تھا، وہیں پہ بیٹھ گئے. اللہ کے حضور نے پوچھا تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز کانوں میں پڑ گئی، بیٹھ جاؤ. پھر اس کے بعد گنجائش نہیں بچی میرے پاس کہ میں آگے کہوں کہ میرے بارے میں ہے یا نہیں ہے، بلکہ آپ کا حکم آ گیا تو پھر میرے سے ایک لمحہ بھی یہ نہیں ہوا کہ میں آپ کو سوچنا شروع کر دوں کہ یہ حکم کس لیے ہے. اسے کہتے ہیں محبت رسول. اور کہتی ہے کہ ایک صحابی ایسے تھے فی مواقف الغنم، بکریوں کے بارے میں تھے. اللہ کے حبیب کی آواز کانوں میں بیٹھی اجلسوا، بیٹھ جاؤ. تو صحابی وہیں پہ بیٹھ گئے. جب بات اللہ کے نبی کی آ جاتی نا تو صحابہ بھی دوسری بات نہیں دیکھتے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے پاس گئے، اتنے میں آواز نہ تھی جہاد کی، غزوہ احد کے لیے تیار ہو جاؤ. ابھی تک حضرت حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیا تھا، وہیں سے اٹھے اور سیدھے چل پڑے، تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں پہنچ گئے، وہیں پہ شہید ہو گئے. یہ ہے محبت رسول. جہاں اللہ کے رسول کی آواز آ گئی پھر وہاں پہ مذہبی نہیں، وہاں پہ خاندان، برادری، قبیلہ، قوم، لوگ کیا کہیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے، یہ بات وہاں پہ نہیں آتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ گئی پھر ساری مجبوریاں پیچھے. پھر اللہ نے انعام کیا دیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم جب شہداء کو اکٹھا کر رہے تھے، شہداء احد کو، تو دیکھا حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، یہاں تو بارش بھی نہیں ہوئی، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے. کہا کہ حنظلہ کو ملائکہ اور فرشتے غسل دے رہے ہیں. یہ ہے محبت رسول. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک قوم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ فلاں تاریخ فلاں مہینے تک ہماری جنگ نہیں ہوتی. پھر جب تاریخ کو مکمل ہونے کی معاہدے کی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی فوجوں کو اس علاقے کی سرحدات پہ جا کے کھڑا کر دیا کہ آج آخری رات ہے، رات کو ہماری فوج تیار ہوگی، صبح جو ہے ہمارا معاہدہ ختم ہوگا، جو بھی معاہدہ ختم ہوگا تو ہم حملہ کر دیں گے، اور وہ جو ہے تیاری میں نہیں ہوں گے تو اس طرح ہم فتح کر لیں گے. پوری فوج تیار ہے، کئی دن لگے فوج کو پہنچانے میں. اب آخری رات ہے، صبح حملہ کرنا ہے، تاریخ معاہدے کی ختم ہونی ہے. ایک صحابی پیچھے سے آئے اور آ کے کہا کہ امیر المومنین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں کہ جس وقت کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو ان تاریخوں کے اندر اپنی فوجوں کو ان کی طرف حرکت بھی نہیں دینی. ساری تیاری مکمل تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی وقت فوجوں کا واپس ہو جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تاریخ ختم ہوگی تو تم لوگوں کو معاہدہ ختم ہوگا، جو بھی معاہدہ ختم ہوگا تو ہم حملہ کر دیں گے.
اللہ کی حضور کی بات آ جائے پھر صحابہ وہاں پہ رک جاتے تھے. اللہ نے ویسی تو دنیا کے اندر ان کو جنت کے وعدے کے ساتھ نہیں کر دیے. اللہ رب العزت نے ویسی تو نہیں کہہ دیا کہ میں نے جنت صحابہ کے لیے تیار کی ہے. اور ایک آج ہمارا عشق ہے, ہماری محبت ہے کہ بازار میں کھڑے ہو کر تو غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے, لیکن بیٹے کی شادی آ گئی تو ڈھول بجانے سے وہاں پہ جو ہے مجرے کرانے سے کوئی لڑکی ماسی نہیں بنی. اس وقت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے ہیں. اتنی محبت ہے ہماری. تو خوشی اور غمی کا موقع آ جاتا ہے, وہاں اللہ کے رسول کی محبت ہمیں بالکل نظر نہیں آتی. اس وقت ہمیں برادری, خاندان, معاشرہ, قبیلہ, لوگ کیا کہیں گے, اس وقت ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی بتائی کون لین کون. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. کیسے محبت ہوگی اللہ کے رسول سے تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ؟ کیسے محبت ہوگی اللہ کے رسول سے اولاد اور والدین سے زیادہ؟ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف آ جائے, اللہ کے رسول کا طریقہ ایک طرف آ جائے, اولاد دوسری طرف ہو, اللہ کے رسول کا طریقہ ایک طرف ہو, دوسری طرف والدین ہو, ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو, دوسری طرف دنیا کے لوگ ہوں. اس وقت جو یہ کہے کہ دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھنا کیا کہتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے, یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے. اور جو یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے, بات ہے, دین کی ہے, حضور کی بات ہے, سنت ہے, لیکن دیکھو نا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو جو رکھنا ہے, برادری کا بھی کو دیکھنا ہے. یہ لاکھ پینر فلیکس لگائے, لاکھ پینر لگائے, لاکھ نعرے لگائے, لاکھ مرتبہ برکتی برتی کنکڑے لگائے, یہ محبت رسول نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے ساتھ دھوکے کی کوشش کرتا ہے, در حقیقت اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. آج تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ 50 روپے کے چائنا کی موٹ بتیاں لے کر گھر میں لگا لیں, یہ محبت رسول ہے. یہ اتنی سستی ہوتی محبت رسول نا تو بغل میں 14 صحابہ کے لاشیں نہ رکھتے. یہ محبت رسول اتنی آسان ہوتی تو حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں میں نہ لیٹنا پڑتا. محبت رسول اتنی ہوتی, آسان ہوتی تو حضرت زنیرہ کے جسم کے ٹکڑے نہ ہوتے. محبت رسول اتنی آسان ہوتی جتنی ہم نے سمجھ لی ہے کہ سال کے 10 دن یا 12 دن گلیوں میں بازاروں میں جلوس نکال لو, تم نبی کے عاشق کہلاؤ گے. سال بھر نماز بھی نہ پڑھو, کاروبار اپنی مرضی سے, جسم اور لباس اپنی مرضی سے, خوشی اور غمی اپنی مرضی سے, سارے معاملات اپنی مرضی سے کرو. 10 دن نبی کی محبت کی بات کر لو, نعرے لگا لو, جلوس نکال لو, اور رہے کہ نبی سے محبت کا حق ادا ہو گیا. اگر یوں محبت ہوتی حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے نہ ہوتے, حضرت زلیخا کی آنکھیں نہ نکالی جاتی, بدر میں 14 صحابہ کو شہید نہ ہونا پڑتا. اگر محبت رسول اس چیز کا نام ہوتا تو 70 صحابہ احد میں شہید نہ ہوتے. اگر محبت رسول اس چیز کا نام ہوتا تو حضرت حسین کو کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی مدینہ کے اندر وہ جلوس وغیرہ نکال لیتے, کوئی وہاں پہ جھنڈیاں لگا لیتے اور کہہ دیتے کہ وہ بھی نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے. آج ہم نے مذاق بنا لیا ہے اور تبصرے چل رہے ہیں, جگہ جگہ پہ بحث ہو رہی ہے. تو جناب فلاں عاشق نہیں ہے, فلاں عاشق نہیں ہے, فلاں عاشق نہیں ہے. عشق رسول کسی مذاق کا نام ہے؟ عشق رسول کسی ڈرامے کا نام ہے؟ عشق رسول کے لیے صحابہ جیسا کردار اپنانا پڑے گا, صحابہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا, سارا سال نماز دیکھنی پڑنی, یہاں تک کہ جس دن جلوس میں چلنا اس دن بھی نماز غارت, مسجد دیوان پڑھیاں, بازاروں کا آغاز کر کے نبی سے عشق کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں بالکل گزارش یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے لوگوں نے خرافات میں لگا دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پکائی جاؤ, تقسیم کیے جائے, محبت کا حق ادا ہو گیا ہے. نبی کی محبت اتنی آسان نہیں ہے. نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اتباع ہو. یہی قرآن نے بتایا, یہ حضور نے بتایا اور صحابہ نے کر کے دکھایا. اب اگر ہماری زندگی میں حضور کی اتباع ہے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, ہم حضور کے مرید ہیں. اگر اتباع رسول نہیں ہے, چہرہ نبی جیسا نہیں ہے, جسم نبی جیسا نہیں ہے, لباس نبی جیسا نہیں ہے, کاروبار نبی کے کاروبار جیسا نہیں ہے,
بڑوں کے ساتھ، بڑوں سے جو ہے بڑوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، بچوں کے ساتھ، خاندان برادری کے ساتھ، قبیلوں اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، وہ نبی جیسا نہیں ہے، ہمارا لین جیسا حضور جیسا نہیں ہے، تو پھر ہم لاکھ دعوے کریں۔ اور وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک بات، اولاد سے ہر بندے کو محبت ہوتی ہے، لیکن کسی بندے نے کبھی لنک لگایا ہے، کوئی پیرافلیکس لگایا ہے، مجھے اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، مجھ جانے حاجی فلان صاحب، ملک فلان صاحب، کبھی لنک لگایا ہے؟ کیوں؟ اولاد کی محبت عمل دکھا رہا ہے۔ گرمی ہے، جون کا مہینہ ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے، کیوں؟ اولاد کو کھلانا ہے، اولاد کو پڑھانا ہے، اولاد کی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کو اولاد سے محبت ہے۔ دسمبر کا مہینہ ہے، سردی کی سردی ہے، صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، ریڑھی والا اپنی ریڑھی پہ کھڑا ہے، مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری شاپ پہ کھڑا ہے، گرم گرم بسترے چھوڑ کے لوگ کاموں میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، کیوں؟ اولاد سے محبت ہے، اولاد کی ضروریات پوری کرنی ہے، عمل بتا رہا ہے۔ کسی کو پیرافلیکس لگانے کی، بینر لگانے کی ضرورت نہیں کہ اولاد سے بڑی محبت ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے، یہ اولاد سے محبت کرتا ہے، اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ کیا حضور کی محبت اتنی سستی ہو گئی کہ ہمارا عمل نہ بتائے، ہمارے چہرے کو دیکھ کر کوئی کہے کہ انگریز کی اولاد میں سے ہے، ہمارے لباس اور ہماری جو ہے خوشی اور غمی کو دیکھ کر جو ہے ہندوؤں کی نسل میں سے سمجھے، اور ہمیں دعویٰ یہ کرے کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے؟ ہمارا کردار بتانا چاہیے۔ محبت رسول تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والا چاہیے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اللہ رب العزت نے بڑا حسن بھی دیا تھا، اور بڑی خوبصورت پگڑی بھی پہنتے، اور بڑی خوبصورت داڑھی بھی کی تھی، جبہ بھی پہنتے تھے۔ ایک دفعہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عراق میں گئے، اور عراق میں جب گئے تو وہاں کے عورتیں اور وہاں کے مرد جو عیسائی تھے وہ چھتوں میں چلنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے آج پتہ چلا ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کا ایک امام آ رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کیسا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب وہ گلیوں سے گزرے تو کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مردوں اور خواتین نے کلمہ پڑھ لیا، اور کہنے لگے کہ اگر محمد کا امتی محمد ایسا ہے، اتنا حسین ہے، یہ انداز ہے، تو اس محمد کا عالم کیا ہوگا جس کی امت میں سے یہ ہے۔ یہ ہے عشق رسول کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ یہ نبی کا امتی ہے، نبی کا عاشق آ رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب غم کرتے ہیں۔ یقیناً حضور کی محبت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت ہوگی اس کی، محبت ہوگی اس کی، محبت اس کو ہوگی جو حضور کی اتباع کرتا ہے، جس کا کاروبار، تجارت، جس کی خوشی غمی، جس کی عبادات، جس کے معاملات حضور کے معاملات جیسے ہیں، حضور کی عبادت جیسی ہے، حضور کی خوشی غمی جیسی ہے، تو یہ محبت رسول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہماری خوشی غمی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہمارے کاروبار اور ساری چیزیں حضور جیسی نہیں ہیں، ہم لاکھ دفعہ دعویٰ کر لیں، اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، اپنے نفس کو اور دل کو تسلی تو دے سکتے ہیں، محبت رسول اور غلام رسول نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔